لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ ہم جو ہے وہ وسیلے کے اوپر جو ہے وہ دلائل سماعت کریں۔ اب انشاءاللہ العزیز سنت سے جو ہے وہ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ سنت سے بھی جو وسیلہ جو وہ ثابت ہے۔ اب انشاءاللہ ہم مزید جو ہے وہ روایات سنتے ہیں۔ مشکات شریف کی روایت ہے، مشکات المصابیح کتاب ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت امیہ بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے روایت کی اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقراء اور مہاجرین کا وسیلے سے فتح اور نصرت کی دعا مانگا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فقراء ہیں اور جو مہاجرین ہیں ان کے وسیلے سے جو ہے وہ فتح اور نصرت کی جو مدد مانگا کرتے تھے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ابن مالک فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا مانگا کرتے تھے۔ وہ الفاظ یہ ہیں: اللہم انصرنا علی الاعداء بحق عبادک الفقراء المہاجرین۔ ترجمہ اس کا یہ: اے اللہ اپنے فقراء اور مہاجر بندوں کے طفیل ہمیں دشمنوں کے خلاف جو مدد عطا فرما۔ اب حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کتنی مقبول ترین ہستی ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے ان کا وسیلہ پیش کیا، فقراء مہاجرین کا وسیلہ پیش کیا۔ اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وسیلے کے محتاج ہے، بلکہ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقراء اور مہاجرین کی حوصلہ افزائی فرمائی کہ ایسا نہ سمجھو کہ تم میری امت کے اندر جو فقراء ہو مہاجرین ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارا کوئی نہیں، بلکہ میں خود دعا جو تمہارے وسیلے سے کرتا ہوں۔ تو یہ ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے حضور علیہ السلام جو ہے وہ بطور وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ تو جب مہاجرین اور فقراء کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں دیا جا سکتا ہے تو اللہ رب العزت کے نیک بندے، یہ بھی نیک ہی بندے، فقراء اور مہاجرین بھی اللہ رب العزت کے بندوں میں سے بندے، تو اللہ رب العزت کے ولی اور نبیوں کا جو مقام کیا ہوگا۔ ایک اور روایت جو ہم سماعت کر لیتے ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش جو ہے وہ سرزد ہوئی تو انہوں نے جو وہ دعا مانگی: اے اللہ، اے میرے رب، میں تجھ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں کہ تو میری مغفرت فرما۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، تو نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا؟ حالانکہ میں نے انہیں ابھی پیدا بھی نہیں کیا، یعنی دنیا کے اندر اس کو مقبوض بھی نہ کیا، تو نے پہلے سے جو ہے وہ اس کا وسیلہ پیش کیا، کیا وجہ تھی؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی: میرے رب، جب تو نے میرا جسم اپنے دست قدرت سے بنایا اور میرے اندر روح خاص پھونکی تو میں نے سر اٹھایا، کیا دیکھتا ہوں کہ عرش کے پائے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ کہ عرش کے پائے پر جو وہ یہ لکھا ہوا میں نے دیکھا، میں نے جان لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ جو نام ملایا ہوا ہے یقیناً مخلوق میں سب سے محبوب ترین وہ ہستی ہے تیرے نزدیک۔ اللہ رب العزت نے فرمایا: آدم، تو نے سچ کہا، وہ مجھے مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ترین ہے۔ تم مجھ سے اس کے وسیلے سے دعا مانگو، میں نے تمہاری مغفرت بھی کر دی ہے، یعنی تم نے اس کے وسیلے سے مجھ سے دعا مانگی، میں نے تمہاری مغفرت بھی کر دی ہے۔ اور فرمایا اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ اس حدیث کی جو سند ہے وہ بالکل صحیح ہے، اور اس کے راوی خود کون ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح ایک اور جو ہے وہ روایت ہے، وہ روایت امام طبرانی نے معجم کبیر اور معجم اوسط کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ راوی جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پر حضور علیہ السلام نے حضرت اسامہ بن زید، حضرت ابو ایوب انصاری اور ایک سیاہ فام غلام کو قبر کھودنے کا حکم دیا۔
جب لحد تک پہنچے، یعنی لحد جب بن گیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس لحد کھدوائی اور اپنے ہاتھوں سے مٹی نکالی، اور جب فارغ ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس قبر کے اندر لیٹ گئے اور پھر یہ دعا مانگی، اللہ الذی یحیی و یمیت، اللہ ہی زندگی اور موت دیتا ہے، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ حیات ہے، کوئی موت نہیں ہے، اغفر لی، مغفرت کا، لِأُمِّی، میری ماں کی۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کو اپنی والدہ کہتے تھے، کہہ رہے میری ماں کون؟ فاطمہ بن اسد۔ آگے فرمایا وسع علیہا مدخلہا بحق نبیک والانبیاء الذی من قبلی فانک ارحم الراحمین، اور فرمایا کہ اس کی قبر کو بھی وسیع فرما اپنے بندے کے طفیل، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا وسیلہ پیش کیا، اور مجھ سے پہلے انبیاء کے طفیل، بے شک تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا وسیلہ پیش کیا اور قبر کے اندر لیٹے، وہ اس وجہ سے کہ اس قبر میں عذاب نہ ہو۔ جس جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک لگ جائے اس جگہ پر عذاب ہو سکتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے اندر لیٹے تاکہ قبر کے اندر عذاب نہ ہو۔ پھر آپ نے دعا بھی کی، اور دعا اپنے وسیلے سے کی، اور سابقین انبیاء، وہ انبیاء جو وفات پا چکے، وفات جو پا جائے، کہتے ہیں وفات کے بعد وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو سابقہ انبیاء، جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ دنیا سے پردہ کر گئے، ان کا وسیلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور ایک نبی نہیں، دو نبی نہیں، بلکہ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گزرے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا وسیلہ پیش کر کے دعا کی کہ یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما۔ اگر باطل وصال وسیلہ کسی کو بنانا ناجائز ہوتا تو لگائیں حکم رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ اہل سنت کے بعد دلائل بے شمار ہے، واضح ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بس سمجھنے کی